السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق بھائی، آپ نے مقیم مفتی صاحب کی وائس بھیجی ہے کہ حافظ اقبال نے کہا کہ حائضہ عورت تلاوت قرآن مجید کر سکتی ہے اور اہل حدیث کے ہاں یہ ہے، پھر فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک نہیں پڑھ سکتی۔ میرے پیارے بھائی، یہاں بھی وہی فرق ہے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سامنے رکھ کر بات کی ہے، مسلک کو میں نے سامنے رکھ کر بات نہیں کی۔ تو اہل حدیث کے تحت کہتا ہے کہ حائضہ عورت بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے۔ باقی مقیم مفتی صاحب فرما رہے ہیں حنفیہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت اور سیرت کے مقابلے میں حنفیہ کی کیا ویلیو ہے؟ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث کے مقابلے میں یہودیہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی اور جناب عیسائیہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی، ہاں جی، تورات کوئی ویلیو نہیں رکھتی، انجیل اور زبور اور صحیفے اور صحائف کوئی ویلیو نہیں رکھتے، تو یہ حنفیہ کون ہے؟ ذرا سوچا ہے آپ نے؟ کیا ایک طرف قرآن مجید ہو اور اس کے مقابلے میں اور اس کے خلاف میں تورات ہو، آپ کس کو لیں گے؟ ایک طرف قرآن پاک ہو اور اس کے مقابلے اور اس کے خلاف میں زبور ہو، انجیل ہو، دیگر پہلے کے صحیفے اور صحائف ہوں، آپ کس کی بات لیں گے؟ ایک طرف جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت ہو، ہاں جی، اور ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو۔ ایمان والو فیصلہ کر لو، بہت ہی آسان سا کوشچن ہے، ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کا درست جواب دے گا۔ آپ کس کی شریعت کو لوگے؟ کس کے طریقے کو اختیار کرو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب اتنے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر، سبحان اللہ، یہ آسمانی کتابیں، اللہ اکبر، 40 دن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا، تو کیا لے کر آئے؟ تورات لے کر آئے۔ اب تورات کا کتنا بڑا مقام ہے نا، لیکن قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے خلاف میں آئے گی، ہم تورات کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ حنفیہ کون ہے؟ اس لیے مفتی صاحب، آئی ایم ویری سوری، آپ کا حنفیہ ریجیکٹڈ، اس کو چھوڑ دیں، حنفیہ کی بات نہ کیا کریں، جس نبی رحمت کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میں پہلے والے کسی نبی کی بات آ جائے یا اس کی شریعت آ جائے، وہ ریجیکٹڈ ہے، تو یہ حنفیہ کیا چیز ہے؟ اب آئیے حدیث سنیے آپ۔ اماں جی راویہ ہیں، آپ کی بھی اماں، میری بھی اماں، تمام مامنے ایمان والوں کی اماں، اور جو اس کو اماں نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ الحمدللہ وہ آپ کی بھی ماں ہے، میں نے یہ تیسری تھرڈ پارٹی کو بات سنا دی ہے، آپ کی بھی ماں ہے، میری بھی ماں ہے۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، زوجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، مجھے حج کے ایام میں حیض آ گیا۔ کیا آ گیا؟ حیض آ گیا۔ اب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی اور مومنوں کی ماں اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، سوائے طواف بیت اللہ کے باقی جتنے کام حجاج کر رہے ہیں، عائشہ تو بھی وہ سارے کام کر۔ اب کیا خیال ہے؟ میں عمرے پر گیا ہوں، الحمدللہ ہم نے ہر وقت قرآن بھی پڑھا، طواف کے دوران بھی پڑھا، اس کے علاوہ بھی اسی طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے علاوہ تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیحات پڑھی۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں جو حجاج کر رہے ہیں عائشہ تو بھی وہ کر، سوائے طواف بیت اللہ کے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے عائشہ کو کس چیز سے منع کیا؟
صرف طواف سے منع کیا. اور طواف کیا ہے؟ یہ بھی نماز ہے. یہ اور بات ہے کہ پنجگانہ نماز میں بات چیت، ہلنا جلنا، ٹرنا پھرنا، چلنا پھرنا وہ سب ناٹ الاؤڈ ہوتا ہے، لیکن طواف میں بول چال اور چکر لگانا اور گھومنا یہ سب الاؤڈ ہوتا ہے. تو پیارے نبی نے سید عائشہ کو ذکر سے یا تلاوت سے منع نہیں کیا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں حجاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تحمیدات پڑھتے ہیں الحمدللہ، تحلیلات پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تلاوت قرآن پاک بھی عام ہوتی ہے. تو اس لیے حائضہ کو قرآن مجید منع نہیں ہے. اور ویسے میں دیگر سامعین کے سننے کے لیے بتا دوں، اگر خاتون نے طواف افاضہ کرنا ہے اور اسے حیض ہے، اب اس کے لیے مزید یہاں رکنا ممکن نہیں ہے، تو پھر یہاں عذر اور مجبوری کی صورت میں طہارت کی شرط ساقط ہو جائے گی. وہ جو بھی اس نے باندھنا ہے باندھے اور طواف افاضہ کرے. اگر اسی طرح عورت کو طواف وداع کرنا ہے اور اب وہ حیض سے ہے اور اس کے لیے مزید رکنا یہ ممکن نہیں ہے بیت اللہ میں اور حرم پاک میں اور مکہ میں، تو اب یہ عورت کیا کرے گی؟ اب یہ عورت بغیر طواف وداع کے ہی چلی جائے گی. یہ واجب اس کے لیے چھوٹ ہوگی حیض کی صورت میں کہ اس نے چھوڑ دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. باقی حجاج کو طواف وداع کرنا ہوگا. اچھا جی، اور یہ طواف افاضہ یعنی جس کو ہم طواف زیارت بھی بولتے ہیں، چونکہ یہ حج کے ارکان میں سے ہے، اور عورت اگر حیض میں بھی ہے اور مزید دن وہ نہیں رک سکتی تو پھر بحالت حیض ہی وہ طواف زیارت یعنی طواف افاضہ کر لے گی اور اس کے بعد حرم سے نکل جائے گی. تو میرے محترم مقیم مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو، مشتاق کو، دیگر جہاں جہاں آپ کے گروپ موجود میری آواز جاتی ہے، اب ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے کہ وہی جنت والے اعمال کریں اور جہنم سے بچائے کہ جہنم والے اعمال سے بھی باز رہیں. تو قرآن نے اور نبی علیہ السلام کے فرمان نے حائضہ عورت کو تلاوت قرآن پاک سے منع نہیں کیا. اب اس سلسلے میں کچھ روایات بھی ہیں، اور رہ گیا معاملہ حنفیہ کا، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی بتائے دیتا ہوں. جہاں تک حائضہ عورت کو تلاوت سے منع کرنے والی روایات ہیں وہ سندن ضعیف ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے قرآن کی آیت، سورہ الواقعہ کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو یہ ملائکہ متعلق ہے، کہ جیسے کافروں نے کہا کہ یہ تو جنات اور شیاطین اس کے پاس یہ کلام لے کر آتے ہیں، یا اس طرح کی دیگر بہت ساری کافروں اور مشرکوں نے افواد کہیں، ان تمام کا رد یہ ہے کہ قرآن پاک کو تو پاک ملائکہ ہی چھوتے ہیں، وہاں تو جنات اور شیاطین کا داخلہ اور انٹری ہی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جو روایات ہیں وہ سندن ضعیف ہیں کہ حائضہ تلاوت نہیں کر سکتی وغیرہ، یہ اس قسم کے معاملے. تو حائضہ عورت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اور حیض کا تعلق جہاں ہے وہیں پہ ہوتا ہے. نیز یہ آپ کا بھلا ہو کہ جو چیز شریعت نے منع کر دی صحیح دلیل سے، نص قطعی سے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طواف چھوڑ دو، باقی جو حجاج کرتے ہیں وہ تو بھی کر. اور اسی طرح نماز نہیں پڑھنی اور میاں بیوی نے ہم بستری نہیں کرنی، یا اس طرح کی کوئی نص قطعی سے دیگر بات معلوم ہو. پیارے نبی علیہ، اب حیض کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ہوتا ہے اس کا معاملہ وہیں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی ماں سید عائشہ سے کہا کہ مسجد سے چٹائی یا مصلی پکڑا دو. اماں جی کہتی ہیں کہ میں تو حیض سے ہوں، مجھے حیض آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، حیض جہاں ہے وہیں ہے، تو چٹائی اٹھا کے مجھے دے. تو اس لیے حائضہ عورت کا تلاوت کلام پاک کرنا درست ہے. اب یہاں علماء کے بیچ میں مختلف اقوال ہیں. بعض نے ان روایات کو لے کر کہ جن میں حائضہ کو تلاوت کرنا منع ہے،
اس کو درست نہیں مانا کہ وہ تلاوت چھوڑ دے، جبکہ وہ روایات سندن ضعیف ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ چونکہ کسی صحیح حدیث میں حائضہ کو تلاوت قرآن سے ممانعت نہیں ہے، اور آپ نے عائشہ سے کہا جو حجاج کرتے ہیں وہ تو بھی کر، تو لہذا اس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے، اس لیے حائضہ بھی تلاوت کر سکتی ہے۔ حنفیہ کا معاملہ حدیث نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں اپنے امام کے قول کو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے قدوری پڑھی ہے نا، تو قدوری کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بے شمار قول اقوال ہیں، اور مفتی صاحب ضرور بھی ضرور اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اس کے بغیر، اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ قدوری پڑھی ہم نے، اور اسی طرح آگے فقہ کی کتابوں کا حال ہے۔ اب قدوری پوری کے اندر قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ، مفتی صاحب اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے ضرور پکڑیں۔ قدوری اور فقہ حنفی کی کتابوں میں قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اب یہاں سند نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہ ہے حنفیہ کی تقلید اور دلیل کہ انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو دیکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ امام کے قول کو دیکھنا ہوتا ہے کہ امام کا قول کیا ہے، جبکہ قال ابو حنیفہ اور عند ابی حنیفہ کفایت نہیں کرتا جب تک کہ سند نہ ہو۔ مثلا یہ میں نے بخاری کھول لی ہے، سند کس چیز کو کہتے ہیں؟ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے سند، یہ ہے سند۔ اور یہاں فقہ میں آپ پڑھیں قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اللہ کے بندے ہو، ابو حنیفہ سے کس نے روایت کیا؟ وہ سلسلہ سند وہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی عطا پتہ بھی ہے؟ جبکہ آپ بخاری کھولو، مسلم کھولو، حدیث کی کوئی کتاب کھول لو، آپ کو وہاں پہلے یہ پڑھنا ہوگا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن صالح بن کیسان عن عروة بن زبیر عن عائشة ام المؤمنین قالت فرض اللہ الصلاة حین فرضها رکعتین رکعتین وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں متن ہے، پہلے سند ہے، اور یہاں جناب قال ابو حنیفہ اور عند ابی حنیفہ کی رٹے ہیں، تو حنفیہ امام کے قول کو دیکھتا ہے۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ یہ یہاں بھی ایک دوسری بات ہے کہ یہ الدیوبندیہ البریلویہ یہ حنفیہ نہیں ہے، یہ ماتریدیہ اور عشائرہ ہیں۔ یہ عقائد کے اندر امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہی نہیں ہیں۔ ابو الحسن ماتریدی سمرقندی وغیرہ کے مقلد بن جاتے ہیں صرف مسائل میں ابو حنیفہ کی تقلید کا دعویٰ۔ اور وہاں بھی لطیفہ یہ ہے کہ 20 مسائل میں ابو حنیفہ کا دامن چھوڑ کر امام شافعی کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا یہ میں ساتھ میں آپ کے لطف کے لیے مزید بھی کچھ باتیں بتائے دیتا ہوں تاکہ بات کا لطف دوبالا ہو جائے، ورنہ میں جو اپنے موضوع پر میں کھڑا ہوا ہوں، حائضہ عورت کا تلاوت کرنا۔ اگر تم عقائد میں امام صاحب کی تقلید نہ کرو تو تم گستاخ نہیں ہو، اور مسائل کے اندر بھی 20 مسائل میں ابو حنیفہ کو چھوڑ کر تم محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماں کا دامن اور چولا پکڑ لیتے ہو تو تم پھر بھی گستاخ نہیں ہو۔ اور ہم اہل الحدیث سرے سے ہی تقلید کا دامن پکڑنے کی بجائے اطاعت کا پلو، اطاعت کی چادر پکڑ لیتے ہیں، اور اطاعت کے کڑے اور اطاعت کے رسے کو پکڑ لیتے ہیں، تو ہم وہابی ہوئے، غیر مقلد ہوئے، ہم گستاخ ہوئے، ہم نجدی ہوئے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ مقیم مفتی صاحب بتائیے، کیا یہ انصاف ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر بتائیے۔ ویسے آپ انشاءاللہ ڈرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں ہے نا انصاف۔ تو یہ حنفیہ امام کا قول لیتے ہیں، ان کو قدوری اور ہدایہ اور عالمگیری نے جو بتا دیا بس یہ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کو معلوم ہوتا ہے، اہل علم جانتے ہیں قدوری، ہدایہ اور اس طرح عالمگیری اور
فتاوی قاضی خان تے فلاں فلاں، جو روایتیں لے کر آئے ہیں وہ روایتیں بھی کیسی ہیں پتہ ہے کیوں لائے؟ مدعی سست تے گواہ چست۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس روایت کا پتہ نہیں تھا، امام صاحب اہل الرائے کے امام تھے، انہوں نے اپنی رائے مطابق جو ہے وہ بات کر دی۔ اب یہ امام کے قول کے موافق روایات تلاش کرتے ہیں، پھر جیسی بھی روایت مل جائے، لنگڑی ہو تے لولی ہو تے گڈی ہو تے اندھی ہو تے کانی ہو، اس روایت کو شوگر ہو کہ بلڈ پریشر ہو کہ یرکان ہو کہ سرطان ہو، کوئی پرواہ نہیں، آ گئی ہے نا، لو جی امام کی تائید میں اس روایت کو گھسیڑ دو، اور وہ روایت سندن ضعیف ہوتی ہے۔ اہل الحدیث کا معیار یہ ہے کہ الحمدللہ روایت کی بھی پرکھ کی جاتی ہے، وہ حدیث صحیح ہو صریح ہو، وہ روایت سند کی خرابیوں سے پاک ہو، پھر اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے دنیا جانتی ہے الحمدللہ کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کرتے رہے، تا دم حیات آخر تک ان کا قلم چلتا رہا، آہا سند کی پرکھ کرنے کے لیے۔ ہمارا اور حنفیہ کا فرق، ویسے یہ دیوبندیہ بریلویہ ہیں، عام مشہور حنفیہ کہتے ہیں، تو ہمارا اور حنفیہ یعنی دیوبندیہ بریلویہ کا فرق یہ ہے کہ ہم سند کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، سند بنا کوئی چارہ نہیں ہے، سند کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب سند آ جاتی ہے تو پھر ہم خوردبین اور دوربین لگا کر، مثلا ہمارے علامہ ناصر الدین البانی، ہمارے علامہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہما، پھر اس سند کو چیک کرتے ہیں، آیا سند کسی خرابی کا شکار تو نہیں ہے، اگر ہے تو واضح کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاملے کو لیا جاتا ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک امام کا قول ہے، اس لیے مشتاق بھائی اور میرے سامعین، یہ مقیم مفتی صاحب کی کئی دنوں سے ہمارے پاس ویسے آ رہی ہیں، میں یہاں سے قرآن پڑھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہوں، اور وہ میرے بزرگ حنفیہ کا قول یہ ہے، ابو حنیفہ کا قول یہ ہے، بس ان کی کل کائنات ابو حنیفہ ہے، کل کائنات۔ حالانکہ ہم بھی مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرا امام ہے، جیسے میں اپنے باپ کی ولدیت سے انکار نہیں کر سکتا، ویسے میں ابو حنیفہ کو امام ماننے سے اور رحمۃ اللہ علیہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہماری کل کائنات وہ نہیں ہے، اور ان کی کل کائنات وہی ہے، اور وہ بھی ادھوری۔ جیسے میں آپ کو مسائل میں اور عقائد میں تقلید متعلق اور بعض مسائل کے اندر بھی شافعیہ کی طرف جمپ کر جانا بتا چکا ہوں، ان کی کل کائنات وہی ہے اور وہ بھی ادھوری، وہ بھی ادھوری۔ اور اہل حدیث پہلے تو سند دیکھتے ہیں، مثلا یا میں آپ کو لطف اور مزہ دوبالا کرنے کے لیے بار بار سند سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے ہاں سند کا کیا مقام ہے۔ سند ایک پر لطف چیز ہے، سبحان اللہ، اس کے پڑھنے میں اتنا مزہ، تو جو سند کو لے کر اپنی زندگی کی گاڑی چلائے اس کے اعمال میں کتنا مزہ ہوگا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا یزید بن ابراہیم عن محمد عن ام عطیہ قالت امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین۔ اب یہ کہاں ہے؟ یہ ساری سند ہے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا یزید بن ابراہیم عن محمد عن ام عطیہ، یہ ہے سند۔ وہاں سند سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، امام کا قول آ گیا تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، یا کھڈے میں یا پھر آگے نکل جاؤ گے تو یا پھر پہلے رک جاؤ گے۔ تو اس لیے مشتاق بھائی، حائضہ عورت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے حائضہ کو تلاوت سے منع نہیں کیا۔ اور ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، سبحان اللہ، وہ ہے بخاری کی حدیث۔ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام ہر حال میں ہر وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ بخاری کی ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، اماں جی فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آیا ہوتا اور زوروں پر ہوتا،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری گود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ماں فرماتی ہیں، آپ کی امی جان فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، مجھے حیض آیا ہوتا پیغمبر میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھتے. صدقے تیواری جاؤں، صحیح البخاری. تو حیضہ کو قرآن کی تلاوت منع ہو، روایات ضعیف ہیں. حنفیہ کا معاملہ روایت یا حدیث کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کی کل کائنات ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو وہ بھی ادھوری کائنات ہے، وہ بھی نامکمل کائنات ہے. اس لیے جتنی بہنیں اور بھائی میرے سن رہے ہیں، جو کام اللہ نے منع کیا، نبی نے منع کیا، وہ یہ ہے عورت حیض میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کریں گے. ہاں دخول کے علاوہ باقی سارا کچھ الاؤڈ ہے، بوس و کنار ہے، پیار محبت ہے. اور بخاری کی ایک اور حدیث سن لیجئے، عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حیض آیا ہوتا اور نبی علیہ السلام میرے ساتھ مباشرت کرتے. کیا مطلب؟ بوس و کنار کرتے، جسم سے جسم ملاتے، اور آپ کے کپڑوں کو حیض کا خون لگ جاتا. جب نماز کو جاتے تو جہاں خون لگا تھا اس کو دھو لیتے اور دھلنے کا نشان نظر آ رہا ہوتا تھا. تو شریعت نے یہ منع کیا. اور یہ کہ حائضہ نے نماز نہیں پڑھنی، حائضہ اور جنبی نے مسجد میں نہیں بیٹھنا. ہاں الا عابری سبیل، گزرنا چاہے تو 100 دفعہ گزر سکتا ہے. یا کوئی اور بات جو احادیث صحیحہ میں آ جائے کہ یہ بھی حیضہ نہیں کر سکتی تو وہ منع ہوگا. تلاوت اللہ کے قرآن نے اور نبی علیہ السلام کے فرمان نے نہیں منع کیا. بلکہ ایک اور حدیث سن لیجئے، میں نے 20 گروپوں تک جانا ہے، یہاں رکا ہوا ہوں. تو ایک اور حدیث سن لیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت میں جنبی تھے اور آپ سے پرے ہو کر گزر گئے. جب آئے تو آپ نے پوچھا ہاں جی کیا ہوا تھا، کیوں نہیں آئے؟ فرمایا میں جنبی تھا. پیارے نبی نے فرمایا مومن تو پاک ہے، مومن تو پلید ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو شریعت نے منع کیا وہی منع ہے. اگر حائضہ کا وجود ناپاک ہوتا، اس کا منہ اس کی زبان ناپاک ہوتی، تو کیا خیال ہے حائضہ عورت میری بیوی حیض میں آٹا گوندتی ہے کہ نہیں گوندتی؟ تو سارا آٹا تو پلید ہونا چاہیے تھا. تو جیسے ہاتھ پلید نہیں ہے منہ بھی پلید نہیں ہے نا، جہاں پلیدگی ہے وہ وہیں تک ہے. یا جو شریعت نے منع کیا، جس طرح حائضہ آٹا گوندے، آٹا ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ حائضہ کا ہاتھ پاک ہے. میں حیض میں اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں، میں حیض میں اپنی بیوی کا ہاتھ چوم لوں، میرا منہ پلید ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ وہ تو حیض سے ہے. تو بھائی جہاں حیض ہے وہاں حیض ہے نا، ہاتھ کیوں پلید ہونے لگا؟ تو جیسے حائضہ آٹا گوندے آٹا پلید نہ ہو، کیوں کہ حائضہ کا ہاتھ پاک ہے، تو حائضہ کا منہ پلید ہو گیا، حائضہ کی زبان پلید ہو گئی ہے. کیا خیال ہے؟ حائضہ عورت کا منہ پلید ہو جاتا ہے، اس کی زبان پلید ہو جاتی ہے، پھر تو 7 دن وہ گونگی ہو جائے. 7 دنوں کے لیے آپ اس کے ہونٹ سی لیا کریں. امید ہے کافی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیچھے لگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیو، حدیث کے پیچھے بھاگتے ہوئے، حدیث کے پیچھے لگنے پر اگر ابو حنیفہ کو پیٹھ ہو جائے کوئی چنتت ہونے کی بات نہیں ہے. حدیث کے پیچھے چلتے ہوئے اگر شافعی کو پیٹھ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر حدیث کے پیچھے چلتے ہوئے لوگوں اللہ کی پوری کائنات کو پیٹھ ہو جائے کوئی چنتت ہونے کی بات نہیں ہے. حدیث کیا مطلب؟ اللہ کی حدیث بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی. آپ قرآن کے پیچھے حدیث کے پیچھے جا رہے ہیں، اور آپ کے باپ کو آپ کی پشت ہو رہی ہے، آپ کے امام کو آپ کی پشت ہو رہی ہے، آپ کے مولوی کو آپ کی پشت ہو رہی ہے. آگے چلیے، ایون کہ آپ اللہ کی حدیث، نبی کی حدیث کے پیچھے جا رہے ہیں. آپ تورات کو پشت کیے ہوئے، انجیل کو پشت کیے ہوئے، زبور کو پشت کیے ہوئے، صحیفے اور صحائفوں کو پشت کیے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کامیاب ہو. اللہ تعالی ہمیں یہی کامیابی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ جبریل کے پیچھے بھی چلے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ہو گئی، سیدھے جہنم جاؤ گے.